الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونوا مع الصادقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ھدی للمتقین، دو چیزیں جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دی ہیں اور بار بار فرما دی ہیں، اور شروع سے فرما دی ہیں اور آخر تک فرماتا رہے۔ وہ یہ کہ یہ جو سارا نظام ہے ہمارے عمل کا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہدایت پہ۔ اللہ کی طرف سے جب ہدایت ملتی ہے پھر ہی ہم کوئی نیکی کرنے کے قابل ہوتے ہیں یا برائی سے بچنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب ہمیں ہدایت ملتی ہے تو پھر ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم کوئی نیکی کر سکیں یا کسی برائی سے بچ سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت ہم دیتے ہیں ان کو جو اہل تقویٰ ہے، تقوی والوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اور یہ اہل تقویٰ کون ہیں؟ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بغیر مجھے دیکھے میرا کلمہ پڑھتے ہیں، اور نماز تو قائم رکھتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے، اور جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اترا اور جو آپ سے پہلے اترا، اور آخرت کو یقینی جانتے ہیں کہ آخرت آئے گی، ہمیں ہماری جواب دہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے، آزاد ہو جائے گی، بخشے جائے گی۔ تو تقوی پہ بڑا زور ہے، اور کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کرے، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے۔ سچے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے، کونوا مع الصادقین۔ اور تقوی اختیار کرے۔ تقوی کیا ہے جی؟ تقوی کے کئی مطلب ہے۔ آسان مطلب ہے کہ برائی سے اپنے آپ کو روکنا۔ برائی سے ہر بندے کو پتہ ہے کہ کیا برائی ہے اور کیا اچھائی ہے، تو برائی سے اپنے آپ کو روکنا، غلط بات سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ہے تقویٰ ایک معنی۔ پھر احتیاط برتنا اپنے معاملات میں، اپنے رہنے سہنے میں احتیاط برتنا، کہیں کوئی ایسا عمل نہ میرے سے ہو جائے جو اللہ تعالیٰ جس سے ناخوش ہو جائے، اور زیادہ ناخوش نہ ہو جائے کہ ایسا ناخوش نہ ہو جائے کہ وہ میری طرف دیکھنا ہی چھوڑ دے، ناراض ہو جائے۔ تو ہر وقت احتیاط میں رہنا، کیئرفل رہنا، بڑا احتیاط میں رہنا، یہ ہے تقویٰ۔ اور برائی سے بچنا، یہ ہے تقویٰ، ہے جی۔ اور اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ یہی کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، کہ اللہ ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ ہر چیز میں احتیاط برتنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور جو تقوی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، جو تقوی کو پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں،
وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دے. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ نور باطن، باطن کی روشنی ان کو دیتا ہے، ٹارچ دے دیتا ہے ان کو. تو وہ ٹارچ جو ہے دنیا کے اندھیروں میں وہ ٹارچ مارتے رہتے اور اپنا کھڈے میں نہیں گرتے. ان کی جو زندگی کی گاڑی ہے وہ ہائی وے پہ چلتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ٹارچ ہے، لائٹ ہے ان کے پاس جو ان کو ہائی وے پہ لے جاتے. لائٹ ہوتی ہے، لائٹ کے بغیر تو گاڑی نہیں چلا سکتے نا، پتہ نہیں کہاں جا کے لگے. تو وہ لائٹ ہے، ہدایت جو ہے وہ لائٹ ہے. وہ کن کو دیتا ہے اللہ میاں؟ جو تقوی والوں کو، یعنی جو اپنے معاملات میں، اپنے چال چلن میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں احتیاط برتتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی غلط معاملہ نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرتے ہیں جو ہمارے سے کوئی غلط معاملہ نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے سے کوئی غلط معاملہ نہ ہو جائے. ڈرتے رہتے ہیں، یعنی انیوانی چلتے بڑے احتیاط سے. جس طرح گاڑی ہے نا، یہ اچھی مثال ہے. جو ہم چل رہے ہیں یہ سمجھیں کہ ہم کوئی زندگی کی گاڑی چلا رہے ہیں، زندگی کی گاڑی چلا رہے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ اندھیروں سے بھری ہوئی ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے. اور جس کی گاڑی کے آگے لائٹ لگی ہے وہ صحیح جا رہا ہے. اور لائٹ کیا ہے؟ وہ ہے نور باطن، ہدایت اللہ کی، روشنی اللہ کی طرف سے. کس کو دیتا ہے؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی جو اپنے معاملات میں احتیاط برتتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ یار گڑبڑ کوئی غلطی نہ ہو جائے میرے سے ایسی، ہاں جی. اور غلطی ہو بھی جائے تو ایک دم وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے کہ یا اللہ پاک معاف فرما دے، غلط ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا. آئندہ کرے پھر معافی مانگے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ غلطی کرتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بندہ دوبارہ غلطی کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ دوبارہ پھر غلطی کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف فرما دیتا ہے اور فرشتوں کو فرماتا ہے کہ تم گواہ رہنا، میں نے اس کو بخش دیا، اب جو چاہے سو کرے. یہ ایک سے زیادہ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث شریف آئی ہے. کیا مطلب ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے لیکن معافی مانگتا رہتا ہے ساتھ ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ غلطی تو کرتا ہے لیکن ایک دم معافی مانگ لیتا ہے. اس لیے ہمیں غلطی سے، جب تک ہم غلطیوں سے بچتے رہیں گے، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی عطا فرماتا رہے گا، لائٹ عطا فرماتا رہے گا ہدایت کی، جس سے ہم اپنی زندگی کی گاڑی چلاتے رہیں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ تقوی اختیار نہیں کرتا، تقوی اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تقوی اختیار کرنے کی نیت نہیں کرتا، ارادہ نہیں کرتا، تقوی اختیار کرنے کا خیال بھی نہیں آتا اس کو، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ میں تو ہدایت ہی اس کو دیتا ہوں جو تقوی والے ہوتے ہیں، میں تو لائٹ اسی کو دیتا ہوں. یہ ٹارچیں میرے پاس سٹور ہے، ٹارچوں کا سٹور ہے، بڑے بڑے ٹارچ ہے میرے پاس، بڑی بڑی لائٹیں ہیں. جو چاہتا ہے اپنی گاڑی پہ لائٹ فٹ کرا لے،
جس درجے کا تقوی اختیار کرے گا اس درجے کی روشنی اس کو مل جائے گی، اور جتنی زیادہ جس کو روشنی ملتی ہے وہ باریک سے باریک چیز بھی دیکھ لیتا ہے۔ آپ کی لائٹ بڑی ہو تو چھوٹا سا کھڈا بھی آپ کو نظر آ جائے، اور لائٹ نہیں ہے تو بڑے کھڈے کا بھی نہیں پتہ لگے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے شروع میں ہی فرما دیا تاکہ کسی کو کنفیوژن نہ ہو۔ کوئی کہے جی وہ قرآن شریف تو 30 سپارے تھے، کتنا بڑا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا۔ جی پہلے ہی فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت متقیوں کے لیے ہے۔ جو چاہتا ہے مجھے اللہ سے ہدایت، آگے نہیں ہم کیا نماز میں کیا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھا، پڑھتے ہم تو بھی اللہ میاں فرما رہے کہ سیدھا راستہ لینا ہے، ہدایت لینی ہے تو پھر تقوی اختیار کرو، برائی سے بچو، احتیاط برتو اپنے معاملات میں، ڈرو میرے سے کہ میں تمہارے سے ناراض نہ ہو جاؤں۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو میرے سے مدد مانگو، یا اللہ میری مدد فرما، میں تقوی اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں اختیار نہیں کر پا رہا، تو میری مدد فرمائے گا تو میں اختیار کر سکوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تم نہ برائی سے بچ سکتے ہو نہ اچھائی کر سکتے ہو بغیر میری مدد کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی بندہ نہیں برائی سے بچ سکتا اور کوئی بندہ نیکی نہیں کر سکتا بغیر اللہ کی توفیق کے۔ اور ہم تو مائل بکرے میں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہرو منزل ہی نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ تقوی کی توفیق دے، مگر کس کو دیں گے؟ جو اپلائی کرے گا تقوی کے لیے۔ جاب کیسی ملتی ہے آپ کو؟ اپلائی کرتے ہو تو جاب ملتی ہے نا۔ کمپنی کو تو نہیں خیال آتا کہ فلان جگہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن یہ طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کا، جو ہم سے مانگے گا ہم اس کو دیں گے۔ تو یہ رول بتا دیا اللہ میاں نے کہ جو بندہ ہدایت چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، اور ہدایت کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے جو نہیں چاہتا کہ مجھے ہدایت ملے وہ تو ویسے مارا گیا۔ تو جو چاہتا ہے مجھے ہدایت مل جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، یہ فیصلہ کرے۔ یاد رکھیں کہ ہمیں جس چیز کا اختیار اللہ میں نے دیا ہے نا، وہ ہے ڈیسیژن میکنگ کا۔ وی ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ کیا ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ ہم نے ڈیسائڈ کرنا ہے، یہ ڈیسیژن ہمارا ہے۔ اور جب ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں تقوی دے گا، وہی عنایت اس کی ہوگی، مگر کب؟ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ جب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ بچے کو انجینئرنگ کرائیں تو پھر ہی اس کو انجینئرنگ کالج میں ڈالتے ہیں نا، ایف ایس سی کرواتے ہیں، انجینئرنگ میں ڈالتے ہیں، یا ڈاکٹری کرواتے ہیں، یا کوئی بھی ڈگری دلواتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ فیصلہ ہمارا ہوتا ہے، آگے پھر پہلے فیصلہ ہوتا ہے پھر آگے کام ہوتا ہے۔ یہ سارا دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے نا، آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں پھر آپ آگے چلتے ہیں۔ تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو اللہ کو اپلائی کر دیں، یا اللہ پاک میں تقوی اختیار کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے نور باطن ملے، لائٹ ملے، روشنی ملے، ہدایت ملے، سو تو مجھے تقوی عطا فرما۔ عطا تو اللہ میں نے فرمانا ہے، کس کو؟ جو اپلائی کرے گا۔ اپلائی ہم نے کرنا ہے، اور اپلائی ہم جب کریں گے، جب ہم کریں گے اپلائی، ہماری مرضی ہم کریں نہ کریں، اس کا اختیار اللہ میاں نے دیا ہوا ہے۔ اللہ میاں بے نیاز ہے، کوئی تقوی اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو نہیں کرے گا خود بھگتے گا۔ تقوی جو ہے وہ جنت کی گویا ضمانت ہے، ہدایت کی ضمانت ہے، ہر خیر کی ضمانت ہے تقوی، ھدی للمتقین۔ اور انفارچونیٹلی
یہ تقوی کی طرف ہم آتے ہی نہیں، برائی سے بچنے کا خیال ہی نہیں آتا. جو بیسک ہے فنڈامنٹل ہے، کی ہے، چابی ہے، ہر چیز کی چابی ہے یہ تقوی. دیکھیں ہدایت ہوگی تو آگے چلیں گے نا. پاسپورٹ ہوگا تو ویزا لگے گا نا، کوئی ہمارے ماتھے پہ تو نہیں ویزا لگائے گا. آپ ایئرپورٹ پہ جائیں تو پاسپورٹ مانگیں گے نا، وہ کہیں پاسپورٹ تو ہے نہیں، تو پھر ویزا کدھر لگائے، بخشش کا ٹھپا کس پہ لگائے. تو تقوی جو ہے وہ مین ڈاکومنٹ ہے ہمارا، شناختی کارڈ کی طرح تقوی. اور دوسری چیز جو اللہ نے فرمائی وہ سورہ توبہ میں وہ ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو. یہ یاد رکھیں کہ سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ میں سچ آئے گا، یعنی آپ میں حق آئے گا. اور جو غلط لوگوں میں بیٹھیں گے تو وہی آئے گا جو غلط لوگوں میں ہے، آپ کے اندر وہ آ جائے گا. کسی جوا کھیلنے والے کے پاس بیٹھیں گے نا تو آپ کا بھی دل کرے گا میں جوا کھیلوں. کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ میں بھی عکس آ جائے گا اس کا، اس کے اثرات آپ میں آ جائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، فارمولہ ہے سیدھا سیدھا، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھ. دیکھیں حق اور باطل کی گیم ہے. وہ اس دن اگلے دن تنویر صاحب کو میں بتا رہا تھا ظہر کی نماز کے بعد، گیم حق اور باطل کی ہے. ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے. اور اللہ میں نے یہ بھی فرما دیا کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل دوڑ جاتا ہے، جب حق آ جاتا ہے تو باطل دوڑ جاتا ہے. یہ حق کی پراپرٹی ہے کہ جیسے ہی حق آتا ہے آپ کے اندر باطل غائب ہو جاتا ہے. پانی ہوا ہوتی ہے نا، اس میں پانی ڈالتے ہیں تو ہوا غائب ہو جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے. پھر جب تک اس میں پانی رہتا ہے ہوا نہیں آ سکتی. تو یہی حال ہمارا ہے، جب ہمارے اندر تقوی یہ حق آ جاتا ہے تو باطل غائب ہو جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے. زہق الباطل، بھاگنے کے لیے ٹک ہی نہیں سکتا باطل. مگر باطل نکلے گا کیسے؟ ہمارے اندر سے باطل نکلے گا کیسے؟ جب حق آئے گا. اور باطل کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیں اہل باطل بہت ہوتے ہیں، اہل حق کم ہوتے ہیں. اس لیے جب ہم اس دنیا میں 24 گھنٹے گزارتے ہیں تو ہمارا زیادہ واسطہ اہل باطل سے پڑتا ہے. اس لیے ہمارے اندر باطل جمع ہوتا جاتا ہے ان کی صحبت کی وجہ سے. ہمارے اندر باطل ایڈ ہوتا جاتا ہے صبح دوپہر شام، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اور اگر ہم اہل حق کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے تو ہمارے اندر حق آنا شروع ہو جائے گا اور باطل جانا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. تو حق اور باطل کی گیم ہے، اور حق جب آئے گا جب ہم اہل حق کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے. اور وہ تھوڑے اہل حق جس کو مل جائے وہ غنیمت سمجھے کہ اہل حق مل گیا، وہ جڑا رہے گا، حق اس میں آتا رہے گا، باطل نکلتا ہے آٹومیٹکلی. پانی ڈالتے رہے، ہوا کو پمپ نہیں لگانا پڑتا، پانی ڈال رہے ہیں اس میں، ہوا نکلتی جا رہی ہے، پانی آتا جا رہا ہے. اب جب تک اس میں پانی رہے گا ہوا کے سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس میں آ جائے. یہی ہمارا معاملہ ہے. ہم نے اہل حق کے ساتھ جڑے رہیں گے تو حق آتا رہے گا اور باطل ریپلیس ہوتا رہے گا. اور جب تک ہم جڑے رہیں گے ہمارے اندر حق آتا رہے گا، لیول ہمارا بڑھتا رہے گا حق کا. اگر ایسا جو نہیں کرتا، جو اہل حق سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتا،
تو وہ اہل باطل کی تو کمی نہیں ہے، ساری دنیا اہل باطل ہے، حق والے تو بڑے کم لوگ ہیں. تو وہ باطل اس کے اندر ہے، وہ اپنے آپ مزے میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، کوئی اس کو نہیں پتا. سورہ کاف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تم کو بتائیں کہ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ بندہ جو ساری کی ساری اپنی کوشش دنیا کے لیے کرتا ہے اور وہ یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان رکھو کہ یہی اصل کافر ہے. اور کس لیول کا یہ کافر ہے کہ قیامت والے دن ہم اس بندے کے لیے ترازو بھی اٹھانا گوارا نہیں کریں گے. اٹ ول بی ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ یہ جہنمی ہے. کون؟ وہ جس کی ساری کوشش دنیا کے لیے وقف ہے اور وہ یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں. شیطان نے اس کو ٹیکا لگایا ہوا کہ میاں تو یہ جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے یہ تو اپنے رزق حلال کے لیے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو تجھے معاف کر دے گا نماز روزے. یہ بڑا ضروری ہے رزق حلال. رزق حلال کا ٹیکا لگا دے گا اس کو اور ساری عمر اس کو باطل میں رکھے گا. رزق حلال تو سارا یورپ بھرا ہوا رزق حلال کماتا ہے، سارا ہندوستان بھرا ہوا رزق حلال کماتا ہے. تو ہندوؤں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں اور جو بتوں کو پوجتے ہیں. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے دو چیزیں کریں. ایک ہم نمبر 1 ہم ڈیسیژن لیں کہ کیا ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر کرنا ہے تو اللہ کو اپلائی کر دیں کہ یا اللہ پاک میں تقوی اختیار کرنا چاہتا ہوں، میری مدد فرما، تیرے بغیر میں نہیں اختیار کر سکتا. دیٹ از اٹ. اگر میں اختیار نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے. قریب پتہ لگ جائے گا. یہ 14ویں سپارے میں ہے کہ ان قریب لوگوں کو ایک وقت ضرور آئے گا جب وہ اس بات پہ ریپینٹ کریں گے کہ کاش ہم اللہ کی طرف آ جاتے اپنی زندگی میں. اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کچھ لوگ کہیں گے قرآن شریف کی زبان میں کہ فرض ہے نا یا اللہ پاس ہمیں واپس لوٹا. اب ہم نے دیکھ لیا سن لیا سب، تو اب ہمیں لوٹا، اب ہم بالکل پاک پوتر ہو کے تیرے پاس آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نو وے. تو یہی ہے جو ہے ٹائم ہمارے پاس. ہمارا اپنا فیصلہ ہے. یاد رکھیں کوئی، میں جس طرح شروع میں آپ سے عرض کی، میں اینڈ پہ اسی بات پہ کر رہا ہوں کہ اللہ میاں نے ہمیں جو اختیار دیا ہے وہ دیا ہے ڈیسیژن میکنگ کا. وی ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ ہم نے اپنا ووٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صندوقڑی میں ڈالنا ہے یا دوسری صندوقڑی میں ڈالنا ہے. کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، ان کے اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں؟ کیا ہم پریپیئرڈ ہیں اس کو فالو کرنے کے لیے؟ کیا ہم پریپیئرڈ ہیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے؟ کیا ہم پریپیئرڈ ہیں کہ ہم اپنے معاملات میں احتیاط برتنا چاہتے ہیں؟ ہم کیا آر وی پریپیئرڈ فار دیٹ؟ یہ ہمارا ووٹ ہے، ہمارا ڈیسیژن ہے. کرنا سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے، یہ یاد رکھیں. کرے گا وہی، مگر فیصلہ آپ کا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ڈیسیژن نہیں لے، آپ تقوی اختیار ہی نہیں کرنا چاہتے تو اللہ بھی آپ کو پکڑ کے کہے گا بھائی تقوی اختیار کرو. وہ تو بے نیاز ہے. وہ تو تقوی تو ہمارے لیے ہے. جو اختیار کرے گا جنت میں چلا جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا. جو نہیں کرے گا تو ہی ول ہیو اٹ. وما علینا الا البلاغ المبین.